امام حسین کی شہادت کے بعد جب آل رسول کو قید کر کے امام حسین کے سر کو کاٹ کے میزے پہ بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کس کی ہیں۔ جب ان کو معلوم ہوتا کہ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان ظالموں پہ لعنت بھیجتا اور کوشش یہ تھی کہ یہ لعین ہمارے شہر نہ رکے۔ تو ویسے ہی چلتے چلتے یزید کا قافلہ شہر کرتان تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے سے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ یزید نے اللہ کے رسول کے نواسے کو قتل کیا ہے، آل رسول کو قید کیا ہے، تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور یزید کے سپاہی درخت کے سائے کے نیچے سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو راہب قریب آتا ہے اور دیکھے کہ ایک نورانی سر ہے، اس پہ آسمان سے فرشتے آ کے سلامی کر رہے ہیں اور وہ سر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب وہ واپس اپنے گھر جائے پوری رات سوچنے لگا کہ یہ کسی مقدس ہستی کا سر ہے۔ بس فوراً صبح آ کے سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس ہستی کا سر ہے۔ فوج یزید نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ تو راہب نے کہا کون حسین؟ تو شمر کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا، رسول کا نواسا۔ وہ چیخ کے زمین پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ کتنے بدبخت ہو تم، اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا۔ اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر کہنے لگا کہ یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ تو راہب رو رو کے کہنے لگا اے شمر، مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا کہ یہ قافلہ شام جا کے رکے گا کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام ملنا ہے۔ تو راہب کہنے لگا کہ میرے پاس 10,000 درہم ہے، اگر تم مجھے یہ مقدس سر ایک رات کے لیے دے دو تو وہ میں تجھے دے دوں گا۔ تب آپس میں سلام مشورہ کرنے کے بعد اس بات تک آ پہنچے کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ بالآخر راہب نے ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کے اور امام حسین علیہ السلام کا سر لے کے اپنے گھر آ گیا اور پتھر پہ آ کے اس سر کو رکھا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آئی اے راہب، یاد کر جب تم اولاد کی دعا کروانے کے لیے میرے نانا کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کر دیے اور تم نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ تم میرے گھر آنا۔ اب دیکھو میں حسین تمہارے گھر آ ہی گیا۔ بس جیسے ہی امام حسین کے سر سے یہ آواز سنی، راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے آقا حسین، مجھے معاف کر دیجیے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آئی کہ اے راہب، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اسلام کو میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ تو پوری رات وہ مولا حسین کے سر سے گفتگو کرنے لگا۔ جب صبح کا وقت قریب ہوا تو راہب نے سوچا کہ میں مولا حسین کا سر کیسے واپس کروں۔ تاریخ نے لکھا وہ جو 7 بیٹے امام حسین علیہ السلام کی دعا سے ملے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے جیسے ہی سر کھول کے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ حسین کا سر نہیں۔ راہب واپس آ کے اپنے دوسرے بیٹے کا سر قلم کر کے لے گیا تو شمر نے جیسے ہی دیکھا تو کہنے لگا یہ بھی حسین کا سر نہیں۔ ایسے کرتے کرتے راہب نے امام حسین کے عشق میں اپنے 7 بیٹوں کو قربان کر دیا۔ جب آخری بیٹے کا سر دیکھ کے شمر نے یہ کہہ دیا
کہ اے راہب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر تو نے حسین کا سر نہیں دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ تو بس جیسے ہی گھر واپس پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آنے لگی، اے راہب اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرے سر کو اٹھاؤ فوج یزید کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں شام تک پہنچنا ہے، اور ہر گلی ایک ایک بازار سے گزر کے مجھے قرآن کی تلاوت سنانی ہے، میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں، اور ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو بس راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھے، اور اللہ کے کرم سے ان کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے۔ پھر روتا ہوا امام حسین کے سر کو لے کے یزید کو واپس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو، ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پہ ظلم کرتے ہو، تمہارا یہ ظلم قیامت تک تم پر لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پہ امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں اور خون ناحق کبھی چھپتا نہیں۔